آپ کی کھڑے ہو زیارت کریں سب اور دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگیں، جوان آدمی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ عبدالمطلب نے جب یہ بات سنی تو جانے لگے، بھاگتے ہوئے گھر گئے۔ سنیے توجہ سے اور یہ سوچ کے سنیے کہ شاید اگلا سال ہمیں حضور کے میلاد کے لیے زندگی میں مہلت ملے یا نہ ملے۔ جس کو یقین ہے کہ اگلا ربیع الاول تک زندہ رہے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کسی کو یقین نہیں تو پھر ان قیمتی لمحات میں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگائیے، اپنے دل کو مدینہ بنا کے سنیے۔ حضور کے والد دادا بھاگتے ہوئے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ماں کا نام آمنہ، باپ کا نام عبداللہ، دائی کا نام شفا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت شفا نے کہا ٹھہر جاؤ، آتی ہوں میں۔ گئی، دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے حضرت عبدالمطلب پوچھتے ہیں کہ دیر کیوں کر دی؟ اس نے کہا بچہ پیدا ہوا، اس کی خدمت میں تھی، کہ مجھے دکھاؤ بچہ۔ اس نے کہا بچہ تو کمرے میں ہے۔ اکیلا چھوڑ دیا؟ ہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جلدی لاؤ، اس کو کپڑے تو پہنائیں۔ قربان جاؤں، حضور کی ولادت معجزہ ہے۔ کہا کہ میں نے کپڑے پہنانے کے لیے کپڑے اٹھائے تھے تو کیا دیکھا، فرشتوں کے بازو ہاتھ آئے، بچے کو اٹھا کر لے گئے، کپڑے پہنا کے چھوڑ دے۔ اس نے کہا سرما پہنا دو، سرما پہنانا عرب کی سنت ہے۔ اس نے کہا میں کیا سرما پہناتی، اس کی تو آنکھوں میں خدا کے عشق کا سرما تھا۔ کہ ناف کاٹتی، ناف کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے کہا ناف کاٹنے کے لیے میں نے کینچی اٹھائی تو دیکھا ناف کٹی ہوئی تھی اور صحت مند تھی۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے کتنے شان والے نبی اللہ نے ہمیں دیے، اتنے شان والے کہ موسیٰ کہتے ہیں سب کچھ لے لے حضور کو امتی بنا دے۔ وہ طلب کرتے رہے اتنا ملی، ہمیں بن طلب جو مل گئی تو قدر نہیں ہے۔ کاچھا نائی کو برا کے ختنے تو کرا دیتی۔ سنیے عشق والو، اس انداز سے سنو کہ ہمارا ذکر سننا حضور کو اتنا پسند آ جائے کہ ہم قبر میں بعد میں پہنچیں، آقا پہلے جلوہ گر ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا قبر تاریک ہوگی، ہاں بھائی تاریک ہوگی، کن کی؟ جو حضور کو نور نہیں مانتے۔ میری قبر اور آپ کی قبر تاریک اس لیے کہ ہم آقا کو نور مانتے ہیں۔ کا ختنہ کرا دو، کہا کہ ہم نے ختنے کے لیے اٹھایا تھا، میں نے انتظام کیا ہوا تھا، میں پرانی دائی ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے عبدالمطلب، کیا تم نے؟ میں نے جب اٹھایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اشتیاق پیدا ہوا عبدالمطلب کے دل میں کہ دیکھوں تو صحیح اتنے شان والا اپنا پوتا۔ جب دروازہ کھولا اندر گئے تو اندر سے رونے کی آواز۔ شفا نے کہا بچے روتے ہیں، رو رہا ہوگا۔ عبدالمطلب نے کہا اے اللہ کی بندی، یہ بچوں والا رونا نہیں ہے، یہ تو سیانوں والا رونا ہے، جس طرح کوئی دکھ میں رو رہا ہو۔ آپ سریکی سمجھتے ہیں؟ تو سریکی میں بعد رونے والوں کہتے ہیں کہ کرلا کے رونا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ جو بندہ بڑے دکھ میں ڈوب کے روتا ہے اسے کہتا ہے کرلا رہا ہے۔ کہا کہ یہ تو کرلانے والی آواز ہے، یہ بچوں والی دودھ والی آواز نہیں کہ دودھ اور پانی کی حاجت ہو۔ جب گئے تو کیا دیکھا کہ حضور کا یہ ہاتھ زمین پر تھا، دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف تھا، سر زمین کی طرف جھکا ہوا تھا،
اور حضور رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ مجھے پتا ہے کہ میں نبی ہوں، میری امت ہے، ان میں نیک بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، لیکن کچھ گناہگار بھی ہوں گے، یہ خوشی کے لمحے ہیں، میری امت کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں رب حبلی امتی امتی امتی۔ بتاؤ ایسی ولادت، یہاں بیٹھنے والے آپ کے بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی، نواسے بھی ہوں گے، نواسیاں بھی ہوں گی، بعدوں کے پوتے بھی ہوں گے، پوتیاں بھی ہوں گی، کبھی ایسی ولادت سنی آپ نے؟ اللہ اکبر۔ میں ایک بات کر دوں، بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مسلسل سفر ہے، مسلسل بیانات ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اسی طرح حضور کا ذکر سنتے سناتے ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لے۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات کہتے ہیں کہ حضور تو بھی چند لمحوں کے تھے، چند منٹوں کے تھے، تو حضور کو کون سے